آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں، ساتھ ہی بیل کے اس نشان کو دبانے سے میری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی اور یہ بالکل فری ہے۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کیجئے۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ہمارے ہاں شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں۔ اس کے بہت سارے عوامل ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اس پر سوچنا اور اس پر آپس میں ڈسکس کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسے کون سے عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں شادیاں ناکام ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن دو لوگوں کا ساتھ باندھا جاتا ہے یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، وہ دو بہت مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دو مختلف انسان مختلف ماحول میں پروان چڑھے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بہت اہم ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ دونوں انسان بالکل مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شادی کے کچھ شروع کے عرصے میں میاں بیوی ایک دوسرے کو دل و جان سے جب بہت زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں تو وہ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں اور بنے تھے، اور اس لیے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایک جیسے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہی ان کی امیدیں جو ہیں وہ کچھ مہینوں کے بعد اور کچھ سالوں کے اندر ہی برے طریقے سے ٹوٹ جاتی ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، یا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک جیسا ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پر جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ جب بریک ہوتی ہیں تو پھر جو ہے بہت ساری جو ہیں وہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ دو مختلف لوگ کیوں ہیں، اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ دو ڈیفرنٹ لوگ کیوں ہیں۔ اس بات کو ہم اس بات سے بھی مثال لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک ہی گھر میں پلنے والے بہن بھائی کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی طرح نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہے کہ سب کی پسند ایک جیسی ہے، سب کا مزاج ایک جیسا ہے، سوچنے کا انداز ایک جیسا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل سوچیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ہی گھر میں پلنے والے، ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والے بہن بھائی بہت مختلف ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بہن دوسرے بہن کی جیسی ہے، یا ایک بھائی بہن کے جیسا ہے، یا ایک بھائی جو ہے دوسرے بھائی کے جیسا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب ایک ہی خون کے رشتوں میں ایسا نہیں ہوتا تو وہ دو لوگ جو بالکل الگ ماحول میں پروان چڑھے ہوتے ہیں، الگ طرح سے ان کی پرورش ہوئی ہوتی ہے، ان کی سوچ بنی ہوتی ہے، وہ کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پسند ناپسند تو کہیں پر کچھ ایک جیسی ہو سکتی ہے، کہ آپ کو جو رنگ پسند ہے، جو کھانا پسند ہے، یا آپ کو کچھ انداز سے گھومنا پھرنا، کسی سے ملنا جلنا وہ پسند ہے، وہ کچھ مطابقت رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو پورا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، پوری جو ایک سوچ ہوتی ہے اور جو ایک رویہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو مختلف ہونے کی صورت میں ہی کیا آپ لوگوں کے آپس میں اختلافات شروع ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ اس میں اس وقت اس ریلیشن شپ میں دراریں پڑنا شروع ہوتی ہیں، اس وقت اس ریلیشن شپ میں جو ہے پرابلم پیدا ہونا شروع ہوتی ہے جب ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو بدلنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ اس کو تو بالکل میرے جیسا ہونا چاہیے، میری سوچ ایسی ہے، میرا انداز ایسا ہے، یا میری پسند ایسی ہے، یا میری اس چیز کو اس طرح سے ہونا چاہیے تو اس کو بھی اس طرح سے ہونا چاہیے، یا میں اس انداز کو پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو اس کو بھی اس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو یہ والی چیز جو ہے نا وہ سب سے پہلے اس ریلیشن شپ کو کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک انتہائی خوبصورت رشتہ جو ہے وہ بہت ہی بدصورتی میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں اتنی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر اس کپل کو بھی یہ چیز نہیں معلوم ہو رہی ہوتی کہ ہم خود ہی ایک چیز کو مستقل غلط کیے جا رہے ہیں، اور پھر ہمیں اس کا کوئی حل ہی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش، ایک دوسرے کو اپنی طرح بنانے کی کوشش جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم پیدا کرتی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی
کپل کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر شوہر ہے وہ بیوی کو بدلنا چاہ رہا ہے، اس انداز میں ڈھالنا چاہ رہا ہے، بیوی ہے وہ شوہر کو اس انداز میں کرنا چاہ رہی ہے، تو وہاں پہ بہت پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایک جو ہے وہ دوسرے کی اس خامی، اس غلطی کو جاننے کی ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کب اس کی مجھے یہ خامی پتہ چلے، اس کی یہ ایک غلطی پتہ چلے، اور کب میں اس کو اس کے بارے میں احساس دلاؤں اور نصیحت کروں۔ تو یہاں پر آ کے جو ہے نا، جو دوسرے کسی بھی ایک اسپاؤس کا جو ایک پروفائل ہے وہ بہت لو ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں اس کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ، اس کی جو ایک ٹرسٹ کرنا، اس کا جو ایک دوستانہ رویہ، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ کہیں دور چلی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جب اگر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں اس طرح اس ریلیشن شپ کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں یا شادیاں ناکام ہونے کا باعث بنتی ہیں، وہیں پہ ہم اس کا تھوڑا سا بھی یہ ذکر بھی کریں گے کہ اس چیز کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے یا اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی ہم کسی پارٹنر کی صرف خامیاں تلاش کریں گے، اس کو نصیحت کریں گے، ہر وقت اس کو بتائیں گے کہ اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے، اس کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، یا پھر ہم اس کو اپنے ہی انداز سے ڈھالنے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے، تو پھر اس ریلیشن شپ کا چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے، اب آپ ایک ریلیشن شپ میں آ گئے ہیں، تو اس میں اب آپ کو اس جیسا ہے، جس طرح ہے کی بنیاد پر اس کو اس طرح سے قبول کرنا ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے، کیونکہ اس نے بھی تو ایک 25-30 سال یا اس سے زیادہ کی عمر ایک ماحول میں، ایک سوچ میں، ایک انداز میں، اپنے ایک رہن سہن کے سٹائل میں گزاری ہوئی ہے۔ وہ کیسے اس چیز کو کچھ مہینوں میں اور کچھ سالوں میں آپ کے لیے بدل لے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کو آپ بدلنے کی خواہش جو ہے اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ اس خواہش کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر اس چیز کو ڈیولپ کرنا ہوگا کہ جو چیز جیسے ہے، جس طرح ہے، جیسے ملی ہے، اس کو اسی طریقے سے مجھے قبول کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے مختلف ہے، تو یہ مختلف ہونا کوئی خامی نہیں ہے، یہ مختلف ہونا ہی تو آپ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا باعث بن رہا ہے۔ ایک دوسرے کا مختلف ہونا ہی تو آپ لوگوں کے لیے اٹریکشن کا ایک باعث ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے اٹریکشن ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے۔ ایک جیسا ہونا آپ کو اٹریکشن کا باعث نہیں بنا سکتا۔ تو مختلف ہونا جو ہے وہ ایک اچھی بات ہے، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، وہ کوئی ایک غلط چیز نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص نہ تو مکمل طور پر خوبیوں سے بھرپور ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بھی خامیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو اپنے اسپاؤس کے اندر ان خوبیوں کو کریدنا ہوگا، ان کو نکالنا ہوگا، ان کو جانچنا ہوگا، ان کو ہی سامنے رکھنا ہوگا کہ ہاں اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ بھی خوبی ہے، اس کے اندر یہ بھی اچھائی ہے، اس کے اندر یہ بھی بڑائی ہے۔ تو پھر جا کر آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہتری کی طرف جانے لگے گا۔ اگر آپ خامیوں کی تلاش میں رہیں گے تو وہ تو آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گی، آپ نے کوشش بھی نہیں کرنی تو آپ کو، کیونکہ تو آپ کو تو تلاش ہی اس کی ہے۔ لیکن خوبیوں کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ ہاں نہیں، آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ یہ خوبی ہے اس کے اندر، اور یہ خوبی جو ہے وہ ایک ایسی خوبی ہے جو کہ اور لوگوں کے اندر نہیں ہوتی، اس کے اندر ہے، کیونکہ وہی بات کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، تو اس کے اندر جو ایک خوبی ہے، ایک اچھائی ہے، وہ کسی اور انسان کے اندر اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ تو ایک یہ چیز ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو بھی بدلنے کی یا نصیحت کرنے کی کوشش، یا اس کو کسی اپنی ہی پسند اور اپنے ہی انداز میں ڈھالنے کی کوشش کو جب چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر حالات جو ہیں وہ خود بخود بہت ہی ایک اچھے طریقے سے، ایک پازیٹیو وے میں، ایک ایسے انداز میں داخل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو خود پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے چیزیں جو ہے وہ اچھی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو کچھ چیزوں کو حالات پر بھی چھوڑ دینا چاہیے، وقت پر بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ چیزیں جو مجھے اتنی پسند نہیں ہیں وہ اس کو خود امپروو کرنی آئیں گی، اس کو خود اس بات کا احساس ہوگا کہ ہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ میری بہتر ہونی چاہیے، یا ان کو جو ہے نا بدلنا چاہیے۔
تو ریلیشن شپ جو ہے اس کو بہتر بنانا بھی مشکل نہیں ہے اور بگاڑنا بھی مشکل نہیں ہے. سب چیز یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم جس طرح کی کوشش کریں گے ہمیں اس کا رزلٹ ویسا ہی ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہو اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ رہے، دوستانہ ماحول رہے، ایک دوسرے کے لیے محبت رہے، تو آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں. ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.